السلام علیکم۔ آج ہم مردوں میں بانجھ پن کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیوں اور کیسے ہو جاتا ہے۔ میل میں اگر ٹیسٹس کے انفیکشن اگر پاسٹ میں ممس یا پروسٹیٹ گلینڈ کے کوئی انفیکشن ہوا ہو، یا ویریکوسل ہو، یا ٹیسٹس کو چوٹ لگ گئی ہو، یا ٹیسٹس پر ماضی میں کوئی سرجری ہوئی ہو، یا کیموتھراپی کا استعمال یا ریڈیشن ہوئی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹیسٹس میں خرابی ڈالنے کا باعث ہوتی ہیں، جن کی بنا پر سیمن میں اسپرم صحیح تعداد میں یا نارمل شکل میں موجود نہیں رہتے۔ سیمن والیوم اگر ایک وقت میں خارج شدہ سیمن کی مقدار 2 ملی لیٹر سے بھی کم ہو تو یہ عموماً ریپروڈکٹیو سسٹم میں انفلیمیشن یا اس میں کسی خرابی کی نشاندہی کرتی ہے۔ موٹیلٹی ایک صحت مند مرد کے سیمن میں کم از کم 60% تک اسپرم کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم بانجھ پن کی علامت ہے، یا اگر سیمن کا نارمل سے زیادہ اساسی ہونا پروسٹیٹ گلینڈ کی انفیکشن کی علامت ہے۔ لیکوفیکشن سیمن خارج ہوتے وقت خاصی تھک ہوتی ہے اور اس کی یہ کیفیت تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تک رہتی ہے، بعد میں یہ خود بخود پتلی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی مرد کے سیمن 2 گھنٹے بعد بھی تھک ہی رہے تو یہ ریپروڈکٹیو گلینڈز کی انفیکشن یا سیمن میں موجود انزائم کی کسی خرابی کی علامت ہے۔ نارمل سیمن میں فرکٹوز شوگر موجود ہوتی ہے، لیکن اگر کسی مرد کے سیمن میں یہ ناپید ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سیمن لانے والی نالیاں یا ڈکٹ بند ہے، یا یہ دونوں چیزیں ہی پیدائشی طور پر نہ بن سکی ہوں۔ ایزوسپرمیا بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ ریپروڈکٹیو سیلز اسپرم اوسطاً 10 کروڑ فی ملی لیٹر ہونے چاہیے، لیکن اگر تعداد 2 کروڑ فی ملی لیٹر سے کم ہو تو ایسا مرد بانجھ پن کی وجہ بن جاتا ہے، اور اگر نارمل سیمن 4 یا 2 سی سی ہو تو اس میں اسپرم کی تعداد 40 ملین فی سی سی تک ہونی چاہیے۔ اولیگو اسپرمیا یا اسپرم تعداد میں بالکل ہی نہ ہو، بالکل ہی اسپرم موجود نہ ہو، تو ایسی کنڈیشن کو اولیگو اسپرمیا کہا جاتا ہے۔ تو ایسا مرد بھی جو ہے بانجھ پن کا شکار ہوتا ہے۔ اگر کسی مرد کی اس طرح کی کنڈیشن ہو تو وہ کسی عورت کو حاملہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر مرد ازدواجی تعلقات میں ہو اور عورت کی مکمل طور پر ٹھیک ہونے کے باوجود بھی بچہ پیدا نہ کر سکے تو ایسے مرد کو بانجھ پن کا مریض کہا جاتا ہے۔ پرائمری ایجوکیشن ہو یا ایجوکیشن بالکل نہ ہو، یہ بھی بہت ایک اہم وجہ ہے۔ کنپیڑوں کے باعث یا ٹیسٹس کو نقصان پہنچنے سے اسپرم بالکل غیر نارمل بنتے ہیں، جن کی وجہ سے مردانہ بانجھ پن کا مرض ہو سکتا ہے۔ اور اگر ٹی بی ہو، شوگر، کینسر یا تھائرائیڈ گلینڈ کی کوئی خرابی ہو تو اس میں بھی اسپرم غیر نارمل ہوتے ہیں، جو مردانہ بانجھ پن کا موجب ہو سکتے ہیں۔ ذہنی پریشانیاں بھی اسپرم کی تعداد اور کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ مردوں میں پیدائشی طور پر کروموسومز میں نقص ہونا، جیسے کلائن فلٹر سنڈروم، تقریباً 5% مردوں کے جسم میں آٹو امیون سسٹم کی خرابی، ان خرابیوں کی وجہ سے اسپرمز کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، جو کہ اسپرمز کو تباہ کر دیتی ہیں، اور اس طرح کے مرد بانجھ ہی رہتے ہیں۔ شکریہ۔